ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ یمن کی جانب سے ایک طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین لیبنان سے بڑے حملے کیے گئے ہیں، ان کی بیسز اور شہروں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا ہے، اور کئی علاقے درجنوں علاقے ہیں اسرائیل کے جو اندھیرے میں ڈوب چکے ہیں کیونکہ وہاں کے جو پاور سٹیشنز ہیں ان کو اڑا دیا گیا ہے، اور اسرائیلی ایک طرف مہاجر بنے ہوئے ہیں، ساتھ وہاں پر اندھیرا چھا گیا ہے، اور ساتھ جناب راکٹس اور میزائلوں کی بارش وہاں پر ہو رہی ہے۔ پھر افریقن یونین کا ناظرین بہت بڑا اجلاس ہوا ہے اور اسرائیل کے خلاف بہت بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پھر ناظرین برازیل جو کہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے، امریکہ اور اسرائیل کا بہت بڑا اتحادی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس پر اسرائیل کو بہت مرچیں لگ رہی ہیں۔ تو وہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین بہت ہی انہونا، بہت ہی غیر معمولی اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ یمن نے طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے یمن اسرائیل کے جو بحری جہاز ہیں ان کو نشانہ بنا رہا تھا، اور اب بات جو ہے اور جو لڑائی ہے وہ ہوائی جہازوں تک پہنچ چکی ہے۔ اور ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ایک عرصہ ہو گیا کہ کوئی طیارہ ہائی جیک کرنے کی خبریں نہیں آئی ہیں، وگرنہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں 10-15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں، خاص طور پر 90s میں، تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل کرائسس تھا، سیکیورٹی پر سب سے بڑا سوال تھا کہ کئی طیارے ہائی جیک کیے گئے، پھر ان طیاروں کو ہائی جیک کر کے بڑے بڑے مقاصد پورے کروائے گئے، یعنی کہ کسی تنظیم نے طیارہ ہائی جیک کیا، پھر اپنا سب سے بڑا لیڈر رہا کروایا، بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب کئی سالوں سے اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ یمن اتنا بڑا جو ہے اس نے کام کر دکھایا ہے۔ پہلے یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے اسرائیل کو ہلا کے کس طرح سے رکھ دیا ہے، اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے، اور اس جنگ میں اب کتنی بڑی یہ جو ہے وہ غلبہ یمن کو حاصل ہوا ہے، فلسطین کو حاصل ہوا ہے اس ایک عمل کرنے کے ساتھ۔ پہلے یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیلی میڈیا اس کو بتا رہا ہے این unusual ایونٹ، کہ ایک ایسا واقعہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، بہت غیر معمولی ایونٹ۔ Hostile parties attempted to control the communication network of an EIAI plane to its way from Thailand۔ پھر وہ کہہ رہا ہے the plane flying from Thailand to Israel arrived at its destination at Ben Gurion airport safely۔ پھر اس نے کہا hostile parties attempted to seize control of the communication network along with an EIAI plane to change its destination، کہ انہوں نے جناب اٹیمپٹ کی کہ اس کا کمیونیکیشن پر قبضہ کر کے اس کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو ہیک کر کے اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے، یعنی وہ اسرائیل کی طرف جا رہا ہے تو اس کو کہیں اور پر لینڈ کروا دیا جائے، یعنی کہ ڈیفینیٹلی یمن میں اس کو لینڈ۔ یا دیکھیے EIAI فلائٹ تھاٹس حوثی ریبیل کمیونیکیشن ہائی جیک اٹیمپٹ۔ پھر آخری ہیڈ لائن دیکھیے ان اے ڈیئرنگ ایپیسوڈ، یعنی بہت ہی بہادرانہ in a daring episode، یہ انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے، that could have spiraled into an international crisis۔ an EIAI flight en route from Thailand to Ben Gurion airport in Israel encountered a high stakes challenge above the skies known for their unpredictability۔ تو یہ جناب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ طیارہ ہائی جیک ہو جاتا اور یمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر اسرائیل کے ساتھ کیا ہونے والی تھی، اور جیسا کہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہو جانا تھا۔ ایک طرف تو وہ جو حماس نے ہاسٹیجز ان کے بندے پکڑے ہوئے ہیں وہ ابھی تک رہا نہیں کروا پا رہے، تو ادھر پورا جہاز ہائی جیک ہو جاتا، ادھر نئی ہاسٹیجز آ جاتی تو اسرائیل مزید کس طرح گھٹنوں پر آ جاتا۔ اچھا یہ طیارہ تو ہائی جیک نہیں ہو سکا، لیکن یہ جو کچھ ہو گیا یہ بہت بڑا ہے، یعنی یہ خالی اٹیمپٹ کرنا، دیکھیں خالی اٹیمپٹ کرنا یہ کتنی بڑی چیز ہو گئی ہے، یہ میں اب آپ کے سامنے 2 منٹ میں رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس خالی حملہ کرنے کی، اس سائبر اٹیک کرنے کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں۔ اس میں 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں۔ پہلی بات تو نظر یہ ہے کہ اس کا مطلب مڈل ایسٹ ایک ایسی صورتحال میں ہے اور ایک ایسی اوپن اینڈڈ وار ہے، یعنی دیکھیں نا، چاہے جس کا جدھر زور چل رہا ہے، چاہے وہ زمینی راستوں پہ چل رہا ہے، چاہے سمندروں میں
बहरी जहाज़ों पर चल रहा है या कहीं पहले और चल रहा था, अब ये बात हवाई जहाज़ों तक पहुंच गई है। तो इट्स मीन कि मिडल ईस्ट एक ऐसी ओपन एंडेड वॉर में है जिसके कोई जो एंड नहीं है, वो मतलब खुली वॉर है, आपका जिधर जोर चलता है वो करें। और तो मतलब यह कि मिडल ईस्ट अगर ऐसी सूरत हाल में पहुंच चुका है तो यहां पर कोई भी एक ऐसा वाकया हमें ग्रेट वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। यानी यही अगर त्यारा पकड़ा जाता तो मुमकिन है इसी बात पर जो है वो अमेरिका बरतानिया जाकर मतलब इन्वेड करना शुरू कर देते। तो मतलब कोई भी एक वाकया ऐसा जो है वो हमें ग्रेट वॉर की तरफ लेकर जा सकता है, एक ऐसी ओपन एंडेड वॉर वहां पर जारी है। दूसरा नाज़रीन बात यह है कि इसका मतलब है कि यमन ने वो सलाहियत हासिल कर ली है कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है और उसके पास ये साइबर सलाहियतें, इतना बड़ी कार्रवाई करने की, जहाज को हाईजैक करने की ये सलाहियतें इट्स मीन कि उनके पास आ चुकी हैं। ये तो उनकी पहली जो है ना अटेम्प्ट थी ना, तो इट्स मीन कि उनके पास वो पावर तो आ चुकी है कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। तो अरब जो हैं उन्होंने एयर स्पेस बंद नहीं की थी इसराइल की, उनके जहाज अरबों की एयर स्पेस से गुजर रहे हैं। तो यमन ने जिसने इससे पहले उनके बहरी और ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए, आज उसने उनका हवाई रास्ता भी बंद कर दिया है और हवाई रास्ता भी उनके लिए गैर महफूज बना दिया है। अब नाज़रीन होगा ये कि जो इसराइली एयरलाइंस है वो कोई दूसरे शहरी जो है वो इसराइली एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतनी बड़ी ये चीज़ हो गई है। देखें ना, अब इस जहाज़ में खाली इसराइली शहरी तो नहीं है, ये मतलब कितने और बाकी मुल्कों के शहरी होंगे। तो अब ये जो अब मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, तो भाई थाईलैंड से ये उधर जा रहे हैं, तो मतलब इसराइल ने जहां से भी उनकी गुजरना है तो वो मतलब यहीं से मिडल ईस्ट से होकर गुजरना है ना, तो यमन की रेंज में आप हैं। तो मीन के अब इसराइली एक तो एयरलाइंस इस्तेमाल नहीं होंगी और दूसरी बात यह है कि किसी भी वक्त कोई भी प्लेन, इनका कोई भी त्यारा वो हाईजैक हो सकता है। यानी अब लड़ाई जो है वो हवा में चली गई। पहला यह कि इनको वो इतना माली नुकसान होने वाला है कि इनकी एयरलाइंस अब बंद हो जाएंगी, कोई दूसरा शहरी इनको इस्तेमाल नहीं करने वाला। और अगली बात यह है कि अब हम हवा में लड़ाई पहुंच चुकी है, ऊपर आसमानों में ये लड़ाई जा चुकी है और यमन, आपको कभी भी कोई भी खबर आ सकती है कि यमन ने जनाब इसराइली जहाज को हाईजैक कर लिया है। तो ये इस तरह इस एक सिर्फ अटेम्प्ट करने की इतनी ज्यादा डायमेंशंस हैं और ये पूरी तरह से एक वाज़े करता है कि तो यमन खड़ा है और वो आगे से आगे जा रहा है। और जंग जो है मतलब कहां से ये शुरू हुई थी, गजा के छोटे से इलाके से कहां जमीन कई पूरे रीजन में फैल गई, फिर समुद्रों में फैल गई, अब ये हवाओं में फैल गई है। तो मामलात तो फैल रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन इतना बड़ा ये चीज़ हुई है। बहरहाल फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी हर हद तक जाएंगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, उसको जंग में फातेह करने के लिए आखिरी हद तक वो जाएंगे और हर सूरत में फ़लस्तीन के साथ खड़े और तगड़े होकर खड़े हैं। देखें उधर यूरोप से किस तरह के बयानात इसराइल के लिए आ रहे हैं, यूरोप किस तरह से पुल बैक कर रहा है, तो अमेरिका की पोजीशन किस तरह से लड़खड़ा रही है, डिस्पाइट इसके कि वो पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा होना चाहता है और खड़ा है, असलिया भेज रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन भी लड़खड़ा रही है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन मुझे बताइए, क्या फ़लस्तीन और उनके इत्तेहादियों की पोजीशन लड़खड़ा रही है? क्या फ़लस्तीन के इत्तेहादी फ़लस्तीन पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो? तो बात तो यह है कि चीज़ें सिर्फ एक महाज है सिविलियंस का जिस पर हम हार रहे हैं और पहले दिन से हारे हैं, लेकिन जो फौजी महाज है, जो जंग का महाज है, उस पर हम जीते हैं और फतह फ़लस्तीन का मुकद्दर होगी, ये वक्त आने पर आप देखेंगे। अच्छा, ये नाज़रीन यमन के हवाले से खबर थी। अब आपको अच्छा बाकी जो उनका नेवल ब्लॉकेड है, बहरी जहाज़ों पर हमला है, बाकी सारी चीज़ें वो उसी तरह से जा रही हैं। ये एक नया महाज उन्होंने खोल दिया है। अब आपको नाज़रीन लेबनान के हवाले से अपडेट करते हैं और लेबनान से भी बड़े हमलों की खबरें आ रही हैं और एक तरफ नेतन्याहू ने कहा है कि वो कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनने देगा। तो देखें इससे पहले चल क्या रहा था, ये अमेरिका सबको रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करें जी, अरबों को, हिजबुल्लाह को पैगाम भिजवाया कि जनाब कमिटमेंट दे रहा है सबको जी, रफ़ा पर हमला नहीं होगा, फ़लस्तीनी रियासत लेकर देंगे। तो उन्होंने अब हिजबुल्लाह और बाकी सारे ने कहा कि अगर नेतन्याहू आपकी बात नहीं मान रहा तो फिर हम मनवाएंगे, क्योंकि वो देखें अमेरिका तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन आखिर उसकी अथॉरिटी तो है। तो वो एक तरह से सबको एक कर रहा था कि यार थोड़ा सा ठहरे, हम ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। तो सबकी टॉप प्रायोरिटी तो यही थी कि भाई अगर मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाए तो बेहतर है,
کیوں؟ کیونکہ فلسطینی سویلینز اس سے پہلے بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، تو ان کی تکلیفیں رک جائیں گی۔ لیکن جب ادھر سے نتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بن رہی اور نہ کوئی وہ حملے روک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم اپنے حساب سے اب چیزوں کو کریں گے۔ تو ابھی جب سے یہ نتن یاہو کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، ادھر سے جناب لیبنان سے بڑے حملوں کی خبریں آئی ہیں، اور سفید سٹی، ان کا میرون سٹی اور ان کی بیسز اور ملٹری سائٹ اور اس کے علاوہ سیورل ایریاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پر پاور آؤٹریج ہو چکی ہے، یعنی وہاں پر بجلی کٹ آف ہو چکی ہے۔ اور ہم اندازہ لگائیے کہ میرون جہاں پر ان کی سب سے بڑی بیس واقع ہے، تو یہ ان کا ایک سب سے حساس ایریا، اگر یہاں پر بجلی نہیں ہے، پاور آؤٹریج ہو چکی ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ وہی اسرائیلی ہیں جو یہاں پر آئے تھے، قبضہ کیا، اور کبھی ناظرین کو کبھی یہ والی صورتحال فیس نہیں کرنا پڑ رہی، تو آج یہ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اوپر سے بجلی نہیں ہے، وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف، ساتھ کبھی ادھر سے راکٹس آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے میزائل آ رہے ہیں، ان کے دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو کچھ پتہ نہیں کب میزائل اور راکٹ ان پر آ کر گرے۔ تو یہ اتنا کچھ تو وہ فیس کر رہے ہیں، تو حزب اللہ نے لٹرلی اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ان کی جو سیکورٹی ہے اس کو پوری طرح سے کولیپس کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ ڈائریکٹلی ان کے بلڈنگز کو، ان کے سائٹس کو، ان کے علاقوں کو ڈائریکٹلی نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا آئرن ڈوم نہیں ناکام بنا پا رہا ہے۔ تو یہ اس نے پوری طرح سے اسرائیل کو فی الحال ہلایا ہوا ہے، اور آگے جب حزب اللہ آل آؤٹ وار میں آئے گی، جو کہ اب دن دور نہیں ہے، تو وہ اسرائیل کے اختتام ہوگا۔ اسرائیل کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ دنیا بتا رہی ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کی سیکیورٹی کولیپس ہو چکی ہے، اور جو ان کے سامنے کمزور تھے وہ اب تگڑے ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب ناظرین جو باقی مختلف جگہوں پر حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے دو تین جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ فارمر اسرائیلی منسٹر کہہ رہے ہیں there has been no fundamental change in the situation of the north since October 7 until today. We are always on the brink of war. اب یہ وہ چیز ہے جو میں نے کئی بار آپ کو بتائی ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی ہی بار حزب اللہ کی جنگ کا ہمیں بتا چکے ہیں کہ اب جنگ ہو رہی ہے، اب سی آئی اے نے انٹیلیجنس دے دیا، اب ادھر رشین انٹیلیجنس نے کہہ دیا کہ جناب یہ جنگ ہونے جا رہی، تو ہو کیوں نہیں رہی؟ تو یہ وہ بات ہے کہ وی آر آلویز آن دا برنک آف وار۔ دیکھیں، جنگ یہ ایسی غیر معمولی جنگ ہو رہی ہے کہ جنگ چلانے والے خود کنفیوز ہیں، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کب کہاں کیا رخ اختیار کر جائے گی۔ تو وی آر آلویز آن دا برنک، یہ صورتحال ایسی ہے کہ کب جنگ چھڑے گی، دس از دا کوشچن اینڈ نو بڈی نوز۔ اصل بات یہ ہے کہ جنگ ہوگی، لیکن کب ہوگی؟ کبھی خبر آتی ہے، مطلب رشین انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ جو اسرائیل پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے، اور خود اسرائیلی میڈیا بتاتا ہے کہ مطلب ایسا بھی ایک دن ہوا کہ اسرائیل کی فوجیں لیبنان میں داخل ہونے والی تھی، اور بائیڈن کی اگر کال نہ تھی تو یہ اسرائیلی فوجیں داخل ہو جاتی، اور ادھر سے حزب اللہ تیار بیٹھی ہوئی، تو ایسی بھی صورتحال آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ابھی اس ویڈیو کے درمیان ممکن ہے جنگ شروع ہو جائے، یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ سو ٹائم کسی کو نہیں پتا کہ کب ہوگی، بس یہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یار فلاں ملک کی کشیدگی ہو رہی ہے، اچھا جی فوجیں اب وہاں پر جا رہی ہیں، اچھا جی ٹینکس ڈپلائے ہو رہے ہیں، اچھا جی فضائیہ جا رہی ہے، تو اشارے ملتے ہیں، اچھا ان کا مطلب ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو ادھر وہ والا سین، ادھر معاملات خراب ہی خراب ہیں، حملے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ کب آل آؤٹ وار چھڑے گی، یہ بس دس از اونلی میٹر آف ٹائم۔ پھر ناظرین اگلا ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، حزب اللہ کنٹینیوز اینڈ سکسیڈز ان فائرنگ ٹورڈز اسرائیل، کہ جناب علی حزب اللہ کامیاب رہی ہے اور جاری رکھے ہوئے ہے مسلسل کیا کرنے میں، فائرنگ ٹورڈز اسرائیل۔ اب ناظرین جو باقی جگہوں پر حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے جلدی رکھتے ہیں۔ پھر جو افریقن یونین کا بہت تاریخی اجلاس ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گیدرنگ کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے، البغدادی سائٹ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آرمی جو پوزیشنز ہیں، جو ان کی چیک پوائنٹس ہیں، جو چوکیاں ہیں، ان کو نشانہ بنایا، شمیرہ سیٹلمنٹ ہے یہاں پر۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ نمبر آف سولجرز ان ایون مینیکن کالونی ہے، یہاں پر نمبر آف سولجرز کو نشانہ بنایا۔ پھر اسرائیلی آرمی کا ریڈیو یہ بتا رہا ہے میزائلز لانچڈ فرام لیبنان ٹو اپر گلیلی ایریا،
یہ جو اسرائیلی آرمی ریڈیو ہے وہ اس حملے کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب ناظرین آپ کے سامنے افریقن یونین کا جو سمٹ ہوا ہے غزہ پر، خاص طور پہ غزہ پر یہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ افریقن یونین ایسے ہی سمجھ لیں جیسے یورپی یونین ہے، یعنی جو پورا افریقہ کا بر اعظم ہے، جو سارے افریقن ملک ہیں ان کی ایک یونین ہے، جیسے یورپ کی ایک یونین ہے۔ تو انہوں نے ایک اسپیشل اجلاس بلایا ہے ریلیٹڈ ٹو غزہ، اور خبریں آئی ہیں کہ وہاں سے بہت ہی سخت ترین ریاکشن سامنے آیا ہے۔ یعنی یہ اتنا سخت ریاکشن ہے کہ او آئی سی جو کہ سو گئی ہے ایک اجلاس کرنے کے بعد، وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا، وہ اور کوئی دوسرا ملک اتنا سخت ریاکشن نہیں دے سکا جتنا افریقہ نے دے دیا ہے، اور انہوں نے پوری طرح سے اسرائیل کا جو ظلم ہے اس کو دنیا کے سامنے لائے ہیں اور اس کو کنڈیم کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ یہ میں پہلے ان کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ We condemn the brutal war and the use of excessive force against 2.2 million unarmed civilians۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں we condemn the support provided by some countries to the Israeli occupation and unleashing it to continue its military operations۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں we demand an international investigation into the targeting of hospitals and media institutions in the Gaza۔ پھر آخری سٹیٹمنٹ ان کا ہے we condemn the collective punishment against civilians in Gaza and attempts to forcefully transfer them to the Sinai Peninsula۔ کہ انہوں نے فلسطینیوں کو نکالے جانے پر بھی کنڈیم کیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، جو جس طرح سیویلینز کو شہید کیا گیا، جو وار کرائمز کیے گئے، اس پر بھی اس کی انویسٹیگیشن ہو کر اس کو کیپٹل پنش ملنی چاہیے۔ یعنی اتنے سخت ترین ریاکشن انہوں نے دیکھے نا۔ مطلب اب کیا افریقہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جنگ چھیڑ دے اسرائیل کے ساتھ؟ کیا آپ کے عرب ملکوں نے یا آپ کے اسلامی ملکوں نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے؟ تو ہم افریقہ سے توقع کریں جہاں کے کئی ملک جو ہیں وہ فاقہ کشی کا شکار ہیں، ٹھیک، جہاں جس کے کئی ملکوں میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں، جس کے کئی ملکوں میں قحط ہے، اس کے باوجود وہ اسپیشل اجلاس کس پہ بلا رہا ہے؟ غزہ پہ، اور ان ملکوں کو بھی ٹکر دے رہا ہے، یورپ کو، امریکہ کو بھی ٹکر دے رہا ہے، علیہ اعلان کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے تم سب بھی اس میں برابر کے شریک دار ہو۔ کیا اس طرح کی ورڈنگ کوئی ہمارا بھائی بھی استعمال کر سکا ہے؟ کوئی ہمارا بڑا فورم کیا وہ بھی اس طرح کی کوئی ورڈنگ استعمال کر سکا ہے؟ کیا اس نے یورپ کو ان الفاظ سے نوازا ہے جس طرح کا افریقہ نے نوازا ہے؟ تو مطلب باقی دنیا اس سے آگے اور کیا کرے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لیڈ کریں۔ جب رشیا یہ کہتا ہے کہ وی آر ریڈی فار دا کوآپریشن ود دا اسلامک ورلڈ، تو اسلامک ورلڈ میں کوئی لیڈر ہوگا تو وہ کوآپریٹ کریں گے، کیا وہ اپنی فوجیں بھیج دیں؟ ایسے دنیا کے معاملات چلتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے جو ہمارے کرتا درتا ہیں وہ آئیں اور لیڈ کرے۔ تو کیا وہ سارے پریشر ٹول استعمال کر چکے ہیں؟ یعنی افریقن یونین اتنے ان کے ملک وہ اتنا پریشر ڈال رہے ہیں، تو کیا آپ نے پورا پریشر ڈالا اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ وہاں پر فوجیں بھیجیں اور آزاد کروا کے دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جنگ بندی کی بات کر رہا ہوں۔ میں جو لوگ میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہزاروں بچے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کیا آپ رکوا سکے ہیں؟ تو یہ بار بار دیکھیں، بار بار ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، افریقہ یونین کھڑی ہو رہی ہے اور آپ نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا بات کریں گے؟ مطلب اب ہم افریقہ کو کہیں کہ نہیں جی آپ یہ کم کر رہے ہیں، یہ آپ کا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، آپ کو چاہیے کہ آپ فوجیں بھیجیں غزہ میں، تو یہ ہمارا مطالبہ درست ہے؟ کیا ہم افریقہ کو کہیں کہ وہ غزہ کے لیے فوجیں بھیجیں؟ تو جن پر یہ ذمہ داری ہم نے ان کو ہی مخاطب کرنا ہے نا۔ تو بہرحال سلام ہے کہ جس طرح جرت مندی دکھائی گئی پہلے ساؤتھ افریقہ نے، اور اب پورا افریقہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اچھا آگے چلیے، تو ناظرین برازیل کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ کیسے دنیا کے باضمیر ملک، اب یہ برازیل جو ہے یہ امریکہ کا اتحادی ہے، اسرائیل کا اتحادی ہے، مطلب کی الائے ہے ان کا، یہ ساؤتھ امریکہ کا ملک ہے اور بہت کلوز پارٹنر ہے امریکہ کا۔ یہ جو امریکہ کا بر اعظم ہے اس میں دو ہے، ایک ہے نارتھ امریکہ، ایک ہے ساؤتھ امریکہ۔ نارتھ میں آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، دین پھر ساتھ کینیڈا، اور ساؤتھ میں یہ سارے آتے ہیں، یہ وینزویلا ہے، برازیل ہے، چلی ہے، یہ سارے ممالک ہیں ساؤتھ میں۔ تو یہ ساؤتھ والے بھی سارے جو ہیں یہ کی الائز ہیں امریکہ کے، وینزویلا وغیرہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ اب ان کے کی الائز یعنی امریکہ سے مراد وہ اسرائیل کے بھی ہوئے نا،
تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں. ان کا بیان آپ ذرا سنیے. میں کہتا ہوں کمال ہو رہی ہے جس طرح سے باقی دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. برازیل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں برازیلین پریزیڈنٹ اکیوز اسرائیل آف کمیٹنگ جینوسائیڈ ان غزہ اینڈ کمپیئرز اٹ ٹو دا ہٹلرز رجیم. آپ کو پتہ ہے ہٹلر کے ساتھ کمپیئر کرنا, یہ ریاستوں کو ہٹلر کے ساتھ کمپیئر کرنا, یہ سب سے بڑی گالی ہے, یہ سب سے بڑا الزام ہے. کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا نے بیٹھ کر یہ اس پر اتفاق کیا کہ جو ہمارا سب سے مطلب برا ترین شخص ہماری ہسٹری کا ہے, موجودہ ہسٹری کا, وہ ہٹلر ہے. اور ہٹلر کی جو ریاست تھی وہ ہماری تاریخ کی سب سے ظالم ترین ریاست تھی, جس نے ہماری تاریخ کا سب سے بڑا گناہ کیا. تو کسی کو بھی کسی ریاست کو اور اس کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بہت بڑی گالی ہے, یہ بہت بڑا الزام ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا کی الائے برازیل وہ ہٹلر سے تشبیہ دے رہا ہے نتن یاہو کو. تو پھر میں اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے ہٹلر سے تشبیہ دی نتن یاہو کو یا نہیں دی؟ اس پر نتن یاہو کو بڑی مرچیں لگی اسرائیل کو, اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا ہے برازیل کو. کیونکہ دیکھیں جب ان کے اتحادی ان کو کنڈیم کرتے ہیں نا, یا اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف, تب ان کو مرچیں لگتی ہے اور یہ جواب دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ غزہ نے دنیا کی جو سیاست ہے وہ بدل کے رکھ دی ہے. اور آپ دیکھیں گے ناظرین, آپ دیکھیں گے اس غزہ جنگ کے بعد جو دنیا کی سیاست ہے, جو ورلڈ آرڈر ہے, جو فارن پالیسی ہے, وہ بالکل مکمل طور پہ بدل کے رہ جائے گی. یہ غزہ جنگ دنیا کو بدل کے رکھ دے گی, اور بہت حد تک بدل کے رکھ دیا ہے. دیکھیں کیسے بلاکس چینج ہوئے ہیں, کیسے اتحادی چینج ہوئے ہیں, اتحادی مخالف ہو گئے ہیں. دنیا نے کیسے پوزیشن لے لی ہے. جو اسرائیل کے اتحادی تھے انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف جا کر پوزیشن لے لی ہے. سو بات یہ ہے کہ چیزیں فلسطین کے حق میں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے فلسطینی سویلینز فیس کر رہے ہیں, صرف اس بات کی تکلیف ہے. اور ہم نے ہر محاذ پر فتح حاصل کی ہے, اور اختتام بھی فتح ہی ملنی ہے, اختتام بھی فتح کے ساتھ ہوگا. لیکن افسوس صرف ان سویلینز کا ہے, ان بچوں اور عورتوں کا ہے جو بے گناہ شہید ہو گئے. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.